اسلامک تومیوات کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی بہت سی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ پڑھے لکھے اور قابل لوگ اپنے فیصلوں میں جتنے مشکوک رہتے ہیں، جاہل لوگ اپنے فیصلوں میں اتنے ہی پر اعتماد رہتے ہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کر جینے دی جاتی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبہ بنا رہا ہے۔ کسی بھی مقام کے اونچے شجر پر ہم خوش کلامی کی سیڑھی کے ذریعے چڑھ سکتے ہیں، مگر بد کلامی کی معمولی سی لغزش سے ہم دھڑام سے نیچے گر بھی سکتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ غصہ ایک چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے، اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈالو گے تو تمہارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ گم سم اور اداس مت رہو، اس میں سے باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ ہم جو کچھ قرض اللہ پاک کو دیتے ہیں، یعنی کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے ہم زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں تو اس میں زمین کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ دنیا میں جو بھی جاندار ہے وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس کر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ درختوں کو پانی دینا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں اللہ پاک بھی نظر آ سکتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی میں سب دروازے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایک ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، تم یقیناً ان تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو محبت کے بیج بوئیں۔ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیرنا چھوڑ دیں۔ اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اے امیر المؤمنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہ ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نمبر 1، بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ شوہر کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برے کام کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ نمبر 3، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مزاجی خود اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پوری دنیا کا سناٹا صرف یہی بتا رہا ہے کہ بادشاہت تو صرف میرے پیارے رب کی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل اسلامک ٹو میوات کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔